انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ میرے نہایت وجہ احترام پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ، مبرہ، عالی شان بابرکات ہے۔ کروڑ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، سرور انبیاء، حضور تاجدار کائنات، تاجدار سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات مار سے وجود میں آئی۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نؤتیہ منہا، کہ جو شخص آخرت کی زندگی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آخرت کی زندگی میں بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیاوی عیش و عشرت چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو صرف دنیا ہی چاہتا ہے، اس کا آخرت کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو عزیزان کرام، یہ شعبان المعظم کا نورانی بابرکت پیارا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم تعظیم والا مہینہ، عظم یعظم تعظیما فہو معظم۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس کی تعظیم ہو، جس کی تعظیم بارگاہ مصطفیٰ میں ہو، اس کی تعظیم بارگاہ خدا میں خدا کی ساری خدائی میں اس کی تعظیم ہے۔ شعبان المعظم کا عزت والا مہینہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آقا ارشاد فرمائیں، رمضان مبارک کے بعد یعنی رمضان کے علاوہ کون سے روزے زیادہ افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت و رتبے والے ہیں؟ تو تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کے روزے کے بعد شعبان کے روزے رکھنا رمضان کی تعظیم کے لیے، یعنی رمضان مبارک کی تعظیم کے لیے، اس کے ادب و احترام کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ایماندار شعبان المعظم کے روزے رکھے۔ بنیاد الطالبین کے اندر ہے، حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شعبان کے اندر 5 الفاظ ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ آپ فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو ہے یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر ہے یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت و محبت ہے، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ جو ایماندار شعبان کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ عالیہ سے بزرگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علوف بلندی بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بر نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے الفت و محبت بھی فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نور الہی کے انوار و برکات سے اسے فیض یاب اور منور بھی فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا شعبان المعظم کا مہینہ کتنی تعظیم والا، کتنی برکت والا، کتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام شعبان المعظم کا مہینہ آتا، تلاوت قرآن مجید کے اندر مشغول ہو جاتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے، تاکہ جو لوگ مسکین لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کے روزوں کے لیے بندوبست ہو سکے۔ معلوم ہے حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام قرآن مجید کے تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے عرض کی، آقا
میرے دل کے سیاہی کیسے ختم ہوگی، دل کی سختی کیسے ختم ہوگی؟ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دلوں کا زنگ تلاوت قرآن مجید سے دور ہو جاتا ہے، دلوں کی سختی تلاوت قرآن مجید کرنے سے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہے جو ایماندار تلاوت قرآن مجید فرماتا ہے دلوں کا زنگ، دلوں کی سیاہی، دلوں کی بدبختی، دلوں کی شکاوت اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے تلاوت قرآن مجید کرنے والے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ شبان المعظم کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس مہینے کو خاص نسبت ہے، جو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شبان شہری و رمضان شہر اللہ، شبان میرا مہینہ ہے، رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو شبان المعظم کے اندر ہر ایماندار کو کثرت کے ساتھ درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، درود و سلام زیادہ عقیدت کے ساتھ، زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ الفت کے ساتھ، زیادہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت و محبت کے پختہ اظہار کے لیے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جس کے دو بازو ہیں، ایک بازو مشرق کے اندر ہے، دوسرا اس کا بازو مغرب کے اندر ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں۔ عزیزان اکرامی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت وہ آب حیات میں غوطہ لگاتا ہے، آب حیات میں غوطہ لگانے کے بعد جس وقت اپنے بازوؤں کو پروں کو جھاڑتا ہے تو جو پانی کے قطرات گرتے ہیں، ہر پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ جو ایماندار بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پڑھتا ہے قیامت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے فرشتے اس ایماندار کے حق میں، ایماندار کے لیے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں بخشش و مغفرت کی قیامت تک دعائیں کرتے رہیں گے۔ معلوم ہے سرکار مدینہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں جو ایماندار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان اکرامی، مشکوٰۃ شریف کے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو جنت میں سب سے پیچھے داخل ہوگا وہ آدمی جس وقت پلسرات سے گزرا ہوگا، کبھی چلتا ہوگا کبھی گرتا ہوگا، کبھی وہ چلتا ہوگا کبھی گرتا ہوگا، جس وقت گرنے لگے گا جہنم میں گرنے لگے گا وہ بندہ جہنم کو دیکھے گا کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تجھ سے بچایا، تجھ سے نجات عطا کی۔ تو فوراً اللہ کی بارگاہ عالیہ سے ایک درخت گھنے سائے والا نمودار ہو جائے گا، ایک درخت ظاہر ہو جائے گا، بندہ عرض کرے گا مولا مجھے اس درخت کے سائے میں کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو کچھ اور بھی طلب کرے گا، بندہ عرض کرے گا مولا میں کچھ اور طلب نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت درخت کے نیچے کرے گا اور دو درخت اور ظاہر ہو جائے گا اس سے زیادہ خوبصورت، زیادہ گھنے سائے والے، بندہ عرض کرے گا مولا تیرا کیا جاتا ہے، مولا تیرا کیا جاتا ہے تو ان درختوں کے سائے میں کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے کہا اور کچھ نہیں مانگوں گا یا اللہ اور اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جس وقت اسے کر دیا جائے گا درختوں کے سائے میں جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، بندہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا تو بندہ عرض کرے گا مولا تو ارحم الراحمین ہے، تو حکم الحاکمین ہے، مولا تو رب العالمین ہے، مولا تو جنت میں داخل کر دے تیرا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل و کرم عطا فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا مولا کیا میرے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں قدرت والا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے اسے
جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو بیعت کرتے ہیں، حضرت سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں کہ کیونکہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ بیان کرتے ہوئے مسکرائے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا، جس وقت وضو کیا، موضوع کا مسح کیا، آپ مسکرانے لگے۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین کیا ماجرا ہے؟ اس میں بظاہر مسکرانے کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی، لیکن کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عالم و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، میں تو اس لیے مسکراؤں۔ اسی طرح ہمارے لجپال آقا، ہمارے غمخوار آقا، ہمارے حاجت روا آقا، ہمارے مشکل کشا آقا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے وضو کیا، پاؤں کا مسح کیا، موزوں کا مسح کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں۔ میں تو اپنے یار کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں، ہمارے یار، ہمارے محبوب آقا، ہمارے لجپال آقا مسکرائے تھے، یار کی اداؤں کو ہم نے چھیڑا ہے، تاکہ یار کی اداؤں کو چھیڑنے کی وجہ سے، یار کی اداؤں کو اپنانے کی وجہ سے محبوب کے عشق و محبت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے، عشق و محبت کی وجہ سے اور تازگی حاصل ہو جائے، اور مرادیت حاصل ہو جائے، اور عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ہمارا تن من دھن نکھر جائے اور زیادہ سدھر جائے۔ معلوم ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں فرماتے تھے، بڑھ چڑھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانا چاہتے تھے۔ تو عزیزان اکرامی پیارے آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا مولا کریم ہمارے رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیر و عافیت ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس رجب ہو یا شعبان الموسم کا یہ پیارا مہینہ ہو، ان کی برکتیں، جن کی برکتوں کے لیے لجپال آقا نے دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں فرمائی ہوں، ان کی برکتوں کے اندر کسی قسم کی کمی پیشی نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان مہینوں کے اندر، ان ساعتوں کے اندر، ان لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شعبان المعظم کے مہینے کے شروع میں، مہینے کے درمیان میں یا مہینے کے آخر میں 3 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 انبیاء کرام جتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، 70 سال کی عبادت و ریاضت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھتے، اگر کسی ضیافت کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام نہ رکھ پاتے تو وہ شعبان المعظم کے پیارے مہینے کے اندر حضور تاجدار کائنات علیہ السلام روزے رکھتے۔ تو تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جتنے آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں رمضان مبارک کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے کے اندر روزے آپ رکھتے ہو۔ تو لجپال آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچائے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچتے ہیں۔ میں اس لیے شعبان المعظم کے اندر زیادہ روزے رکھتا ہوں، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جب اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے شعبان المعظم کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے عزت و عظمت جو شعبان المعظم کی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام شعبان المعظم کے روزے رکھتے، اس کی تعظیم کرتے، اور پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے میں ذرا سی بھی تاخیر نہ کرتے، تاکہ جو مسکین لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، رمضان مبارک کے اندر ان کے روزہ رکھنے کا بندوبست ہو جائے، ان کے روزے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو عزیزان اکرامی، کیونکہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت
ایماندار زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، مال کے اندر پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ جس طرح روزہ رکھنے سے ایماندار کے لیے روح کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال تپائے جائیں گے، ان کی چیلوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے جسموں کو گرما کے تپا کے گرم کر کے داغا جائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر مال اپنا خرچ نہیں کرتے وہ مال قیامت والے دن اژدہا کی صورت کے اندر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو عذاب کے لیے مسلط کیا جائے گا۔ تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمان مصطفیٰ کے مطابق جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی جو عزیزان اکرامی شرعی نصاب ہے اس کے مطابق اس کے پاس مال ہے تو بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو عزیزان اکرامی وہ حرام کی کمائی کھانے والا ہوگا، قیامت والے دن وہ مال اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہوگا۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرما دیتا ہے، پاکیزگی بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل بھی اسے ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتیں خاص الخاص برکات کی دولت کے ساتھ بھی نواز کر مالا مال فرما دیتا ہے۔ میرے دوستوں کے بھائیوں، یہ انتہائی مقدس، انتہائی منور، انتہائی جو بابرکت مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ، جسموں کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، تاکہ رمضان مبارک کے لیے ایماندار روحوں کی پاکیزگی حاصل کرے، جسم کی پاکیزگی اس مہینے کی تعظیم کر کے، اس مہینے کا ادب کر کے، اس مہینے کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اس مہینے کا ادب احترام کرنے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے خاص ادب احترام کرنے کی وجہ سے رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں جب انسان کے جسم کی طہارت ہو جائے گی، جسم کی پاکیزگی حاصل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر اس کی روح کی خاص پاکیزگی، خاص طہارت حاصل ہوگی تو پھر رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کے حکم مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ کی پابندیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایماندار کو اپنی شایان نشان انعام بھی عطا فرمائے گا، فضل و کرم بھی عطا فرمائے گا، خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ انوار و برکات عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائی، جس طرح کے تمام احباب کو معلوم ہے جامع مسجد مینار والی کے لینٹر کی تیاری شروع ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایماندار ایک گھونسلے کی مقدار جتنی بھی مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے، اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ گھونسلے جتنا پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد ہوتی تو نہیں لیکن مثال دی جا رہی اتنی چھوٹی بھی اگر مسجد بنائے، چھوٹی بھی مسجد بنائے گا اس کا بھی جنت کے اندر گھر بنایا جائے گا، اس کا بھی جنت کے اندر محل بنایا جائے گا تاکہ ایماندار کے دل کے اندر مسجد کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو، مسجد کے بارے میں، ادب و احترام کے بارے میں، آباد کاری کے بارے میں، تعاون کے بارے میں، خدمات پیش کرنے کے بارے میں، اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے بارے میں، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے بارے میں بندہ مومن کے دل کے اندر اعلیٰ محبت ہو جائے، قوت والی محبت پیدا ہو جائے، شدید محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہیں وہ سخت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ
اللہ سے کے گھر سے محبت ہوگی، اللہ کے محبوب سے بھی محبت ہوگی۔ عزیزان گرامی، مولانا جو ایماندار ہیں، شدید اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا، واشکرونی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون میرے نہ شکر نہ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا شکر خدا بندی کا اظہار ہے اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کرنا، شکر خدا بندی کا اظہار ہے اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرنا، شکر خدا بندی کا اظہار ہے اللہ کے گھر کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا، شکر خدا بندی کا اظہار ہے سجدوں کی کثرت کے ساتھ، قیام کی کثرت کے ساتھ، تلاوت قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنا۔ عزیزان گرامی، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں، وہی تعمیر کرتے ہیں، وہی تعمیر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو۔ مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتی الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ان قریب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں بنائے گا، یعنی ضرور وہ ہدایت پالیں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ عالیہ جنہیں ہدایت کی بشارت مل جائے، ہدایت کی خوشخبری مل جائے، ہدایت کی خوشبختی حاصل ہو جائے، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر سوار دیتا ہے، قبر و حشر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوشبختیوں کے اعزازات کے ساتھ نواز کر مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، کل ہفتے والے دن سے یہ مسجد کے لینٹر کے لیے شٹر کی جو تیاری شروع ہو جائے گی، جو آپ تعاون نہیں کر سکتے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسجد کے اندر سریے کے لیے کچھ کمی پیشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ حاجی عبدالغفور صاحب نے 1 لاکھ روپیہ مسجد کے ساتھ تعاون فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، دینی دنیاوی انہیں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم کا نزول عطا فرمائے، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے حکم پر عزیزان گرامی جامع مسجد نبی کے لیے سفید جگہ بہت مہنگے داموں خرید کر دی، حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم مصطفیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ تو آج بھی پیارے آقا علیہ السلام کے عشاقان غلامان محبان مصطفیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان ساری کا اظہار کرتے ہوئے، عشق مصطفیٰ والی غلامی کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ عالیہ کے سخی بندہ بننے کا اظہار کرتے ہوئے عزیزان گرامی بڑھ چڑھ کر اپنی عقیدتوں کا محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے حاجی صاحب نے، حاجی عبدالغفور صاحب نے 1 لاکھ روپیہ تعاون فرمایا، اور بھی بڑے بڑے اللہ والے سخی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں جو مسجد کے سریے کے لیے ماشاءاللہ جی حاجی عبدالغفور صاحب نے 50,000 روپیہ پہلے بھی تعاون فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فراخ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبختیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نواز کر مالا مال فرمائے، ان کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور بھی میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی جو تعاون کرنا چاہتے ہیں بڑھ چڑھ کر مسجد کے ساتھ تعاون فرما کر ثواب درائم اجر عظیم جزائے خیر حاصل کریں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو، عشاقان غلامان محبان مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر مسجد کے ساتھ تعاون کر